اللہ کے رسول کو مکے کے لوگوں نے مکے میں رہنا توبہ کر دیا، اور یہ رات نبی کے قتل کی پلاننگ پوری ہو چکی تھی کہ آج رات محمد کا قتل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی دماد حضرت علی کو لٹایا اور کیا کہا کہ جب صبح ہو جائے تو مکے کے لوگوں کی امانتوں کو واپس کر دینا ہے۔ یہ واقعہ سن لیا، اب میں اس کو اور کھولتا ہوں اور آپ کے دماغوں کو بھی کھولتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول ہجرت کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر ستایا گیا، یہی وجہ تھی نا، یہی وجہ تھی نا، یعنی پورا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين۔ اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشی عزت دار ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، جو ہم سب کا خالق، مالک، جو رزاق، جو غفور، جو عزیز، جو ودود ہے۔ بعد قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات،
ہم سب آج کے اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے ہیں اور اس وقت رات کے 2:08 ہو رہے ہیں۔ آپ ابھی تک یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر آنا اور رات کے 2 بجے تک جلسہ سننا، اس میں ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری اور آپ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو شاید ہم سب یہاں پر بیٹھ نہیں پاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی بازار میں ٹہل رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو جلسے کے اندر آئے تو ہوں گے لیکن 11 بجے وہ اپنے گھر پہ چلے گئے ہوں گے اور مزے کی نیند سو رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی ہے، اور ہم سب کو اللہ نے اگر یہاں پر بٹھائے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ان بندوں میں سے چن لیا ہے جن بندوں کو آج اس پروگرام کے اندر شریک ہونے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں ہوں ہم سب کو تمام باتیں سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین گرامی، دنیا کے اندر ہم سب کسی نہ کسی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، ہماری اور آپ کی بیوی بھی ہے، ہمارے اور آپ کے بچے بھی ہیں، شوہر بھی ہے، ناتی بھی ہے، پوتے بھی ہیں۔ تو دنیا کے اندر جتنے رشتے ہیں ہم سب کو اپنے رشتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ باپ سے محبت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ بھائی ہمارا باپ وہ ہے جس نے اپنی پوری جوانی کو اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیا۔ ہمارے باپ نے خون پسینہ بہا کر ہمیں پالا پوسا، ہمیں کھلایا پلایا، تو باپ سے محبت ہونی چاہیے۔ ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اس ماں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا۔ رات میں اگر اولاد بچہ پیشاب کر لے تو ماں اس کے پیشاب پر گیلے بستر پر سو جاتی ہے، لیکن اپنی اولاد کو سو کے بستر پر سلاتی ہے۔ تو ماں سے بھی محبت ہونی چاہیے، بیوی سے محبت سب کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اگر زندگی میں اولاد نہ ہو زندگی بیکار ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن آج میں اس ایک رشتے کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ اگر اس رشتے کی محبت ایک مسلمان کے دل میں نہ ہو تو مسلمان مومن نہ ہو۔ اگر اس ہستی کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو تو مسلمان نہ ہو۔ اور وہ ہستی ہمارے ماں باپ نہیں، ہماری بیوی نہیں، ہمارے بچے نہیں، ہماری اولاد نہیں، بلکہ وہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہماری جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے۔ ایک مسلمان کیسا بھی ہو لیکن وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتا ہے۔ یہ کیمرے والوں سے میں کہوں گا آپ کو اگر ڈسکس کرنا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے اپنا کیمرہ لگا دیا، کوئی اسپیشل نہیں ہے، جیسے اور لوگ سننے آئے آپ بھی یہاں پر بیٹھ کے سنیں۔ آپ نے کیمرہ لگا دیا، اس کو اس حالت پر چھوڑ دیں، آپ بیٹھ کے سن لیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ باپ سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ماں سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، بیوی بچوں سے ہونی چاہیے، شوہر سے محبت ہونی چاہیے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں ان ساری محبتوں کا تعلق ہمارے ایمان سے نہیں، لیکن امام کائنات رحمت للعالمین
سیدُ الاولین والآخرین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آئے لوگوں، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے من والدہ، جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، وولدی اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین اور پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، تب تک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے کہ آج ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ اس کا جواب ہوگا بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ ہمیں دنیا سے محبت ہے، ہمیں اپنے مال سے محبت ہے، ہمیں اپنے کاروبار سے بڑی محبت ہے، ہمیں اپنی بلڈنگوں سے بڑی محبت ہے۔ ان ساری محبتوں کے بعد اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں سن لو، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ، رسول کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت آ گئی تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا۔ اگر اسلام سے زیادہ، اللہ سے زیادہ، رسول سے زیادہ کسی اور کی محبت آپ کے دل میں آ گئی، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ قرآن دیکھیں، سورہ توبہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آئے نبی آپ کہہ دیں، آئے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، آئے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں، ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، کرو باپ سے محبت کرو، باپ سے محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اپنے باپ سے محبت کرو۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بچے، ان سے بھی محبت کرنا کوئی بری بات نہیں، اپنے بچوں سے بھی محبت کرو۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اپنے بھائیوں سے محبت کرو، بھائیوں سے محبت کرنا بھی کوئی بری چیز نہیں۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اپنی بیویوں سے محبت ہے، خوب کرو، بیویوں سے محبت کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہیں اپنے رشتہ داروں سے بڑی محبت ہے، اپنے نانا سے بڑی محبت ہے، اپنی نانی سے محبت ہے، اپنے ماموں، اپنے دادا، اپنے چاچا سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی خوب محبت کرو۔ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہیں اپنے مال سے بڑی محبت ہے، تمہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں میرا مال تباہ نہ ہو جائے، کہیں میرا مال برباد نہ ہو جائے، کہیں میرے مال کو کوئی لوٹ نہ لے۔ آج انسان کے ساتھ مال کے بارے میں کتنا فراڈ ہو رہا ہے۔ آدمی فون کر رہا ہے کہ آپ کے نمبر پہ OTP آیا، آپ بتا دیجئے، آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے آ جائیں گے۔ ایک آدمی فون کر رہا ہے کہ آپ کے نمبر پر ایک میسج آئے گا، وہ بتا دیجئے، آپ کے گھر میں آئی فون کا فون فری آ جائے گا۔ اور جب وہ پیسہ کٹ جاتا ہے نا، آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ابھی تو جیو کی سم چل رہی ہے، جتنی بات کرنا ہے کرتے رہو۔ پہلے آدمی 10 روپے کا ریچارج کرواتا تھا، جس میں کتنے روپے ملتے تھے؟ کتنے روپے؟ 7 روپے۔ اور اس 7 روپے میں سے اگر 1 روپیہ بھی کمپنی کاٹ لیتی تھی، کتنا غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ تو مال سے بڑی محبت ہے۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے اگر 500 روپے کٹ جائیں، آپ دوسرے دن بینک پہنچیں گے کہ میرے 500 روپے کیسے کٹ گئے؟ تو مال سے بڑی محبت ہے۔
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہیں اپنے مال سے بڑی محبت ہے جس کو تم نے خون پسینہ بہا کر کے جمع کیا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہیں اپنی تجارتوں سے بڑی محبت ہے، کام دھندوں سے بڑا پیار ہے، کہیں میری فصل برباد نہ ہو جائے، میں نے یہ جو مکہ لگائی ہے کہیں میری فصل کم نہ ہو جائے، کہیں میری مکہ کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں میری تجارت کم میں گھاٹا نہ ہو جائے، کہیں میری کمپنی لاس میں نہ چلی جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہیں اپنی تجارت سے بڑی محبت ہے، کوئی بات نہیں، محبت کرو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہیں اپنے مکانوں سے بڑی محبت ہے جن کے اندر تم آرام کرتے ہو، تمہیں اپنے بنگلوں سے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے محبت کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع نہیں فرماتا ہے۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا، باپ سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، مال سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ اور گھر سے زیادہ فرمایا۔ ان 8 چیزوں سے محبت ہے، کرو، اللہ تعالیٰ مدد منع نہیں فرماتا ہے، لیکن خبردار خبردار یاد رکھنا، آئے کٹیار کے لوگوں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں میں سے 8 چیزوں تو رہنے دیں، ایک چیز کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آ گئی، رسول کی محبت پر غالب آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو، ویٹ کرو، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نازل کرے گا، تم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ اگر 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی، رسول کی محبت پر اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر ایک چیز بھی غالب آ گئی تو تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ۔ آج کون سی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ نہ تو آج اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اور نہ رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر، نہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو مختلف جگہوں پر نازل ہوتا رہتا ہے، ہر جگہ میں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ہر جگہ حق پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم نے اللہ کے فرامین کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، رسول کی سنتوں کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ آج دیکھیے کیا نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل فلسطینیوں پر بم برسا رہا ہے، وہاں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کہیں کمی ہمارے اندر تو نہیں ہے، کہیں قصوروار ہم خود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر اور اس کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر کسی ایک چیز کی محبت بھی غالب آ گئی تو تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ڈینجر جملہ آخر میں استعمال کیا، معلوم یہ چلا جو اللہ سے زیادہ، رسول سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے زیادہ اگر کسی اور چیز سے محبت کرے گا، ایسا آدمی فاسق ہے، ایسا آدمی فاسق ہے، ایسا آدمی فاسق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ذات کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ اب سے جس کو بھی چندہ دینا ہے وہ یہاں آ کر کے کسی کو بھی چندہ دے سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو اللہ کے بعد، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اور یاد رکھو اگر نبی سے سب سے زیادہ محبت نہیں اللہ کے بعد تو آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے زیادہ، سب میں پوری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ میں اپنی جان سے، اپنے نفس سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اپنی ماں، باپ، بہن، بھائی، دادا، نانی، گھر، پریوار، مال سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن ہاں مجھے آپ سے تھوڑی زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے۔
اللہ کے رسول فرماتے عمر ابھی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا، آئے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق کی اصلاح ہو جاتی ہے اور فوراً اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا عمر، آئے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، آئے عمر صحیح معنی میں اب تم مومن ہوئے ہو۔ تو شیر شہوادیوں، آئے کٹیار کے لوگوں، آئے میری قوم کے غیور مسلمانوں، یہ مسئلہ سن لو، یہ مسئلہ سورج کی طرح واضح۔ اگر نبی کی محبت ہمارے سینوں میں نہیں، اگر رسول اللہ کا پیار ہمارے دلوں میں نہیں، ایسا سینہ ایمان سے خالی ہے، ایسا دل ایمان سے محروم ہے۔ اور جس دل کے اندر رسول کی محبت آ جائے، جس دل کے اندر رسول کا پیار آ جائے، جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹنے کو تیار ہو جائے، وہ دل ایمان سے منور ہے، وہ دل ایمان سے لبالب بھرا ہوا ہے، وہ ایمان یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت دیکھیے، نبی اکرم سے پیار کرنے والے اس امت پر اگر کوئی ہے، سب سے پہلے جنہوں نے نبی کے لیے جام شہادت کو نوش کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ صحابہ اکرام ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ یہ انصاری صحابی ہیں۔ جب غزوہ احد ختم ہو گئی، اب یہ صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا جاؤ ذرا سعد بن ربیع کو دیکھ کر کے لاؤ، یہ کہاں پر ہے؟ صحابہ اکرام جاتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر سے گزرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں آئے سعد تم کہاں ہو؟ حضرت سعد بن ربیع خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے آئے سعد کہاں ہو؟ سعد بن ربیع نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے آئے سعد کہاں ہو؟ آواز دو۔ یہ نہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ تمہیں تلاش کروں، تم کہاں ہو؟ کہیں نظر نہیں آ رہے ہو۔ حضرت سعد بن ربیع نے آواز لگائی آئے میرے ساتھیوں میں یہاں پر ہوں۔ صحابہ اکرام جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ لاشوں کے ڈھیر میں پڑے ہوئے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، جسم پر کئی زخم لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع ان صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور میری قوم سے کہنا، انصاریوں سے کہنا اگر رسول شہید کر دیے جائیں یا رسول قتل کر دیے جائیں اور انصاریوں میں سے کوئی ایک فرد بھی باقی رہ جائے تو آئے انصاریوں تم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ کیونکہ تم نے نبی کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تم نے نبی کی حفاظت کی قسم اٹھائی ہے، اگر رسول انتقال کر جائے اور انصاریوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ جائے، آئے انصاریوں کل قیامت کے روز تم اللہ تعالیٰ کے پاس کون سا چہرہ لے کر، کون سا منہ لے کر کے حاضر ہوگے؟ میرے بھائیو یہ صحابہ کی محبت تھی، مر گئے مٹ گئے، آخری سانس میں بھی فکر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب نبی تو نہیں رہے، نبی کا انتقال ہو چکا ہے، اب اگر نبی سے محبت کرنا ہے تو نبی کی محبت کا مطلب یہ نبی کی سنتوں سے محبت کی جائے، نبی جو دے کر کے گئے اس پر عمل کیا جائے اور جس چیز سے رسول نے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، یہی اصل محبت ہے، یہ محبت کا مطلب ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے محبت کا کیا مطلب سمجھ لیا؟ ہم نے اور آپ نے محبت کا مطلب سمجھ لیا، نبی کے نام کی اسٹیٹس لگا دو، جمعرات کا دن ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اسٹیٹس لگا دو۔ نبی کی محبت کا مطلب یہ یا محمد کے نعرے لگا دو، 12 ربیع الاول جلوس لے کر کے روڈوں کو جام کر دو، یہ نبی کی محبت ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ نبی کی محبت ہوتی تو صحابہ اکرام ضرور کرتے، اگر یہ نبی سے محبت ہوتی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ضرور کرتے، حضرت عمر نہ چھوڑتے، حضرت عثمان نہ چھوڑتے، حضرت علی نہ چھوڑتے۔ اگر یہ رسول
ہوتی تو آپ پر جان قربان کرنے والے یہ محبت کے مظاہر ضرور پیش کرتے، لیکن یہ نہ تو صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ میرے بھائیوں یہ محبت نہیں ہو سکتی ہے، یہ بدعت ہے۔ محبت بھی ویسے کرنا ہے جیسے صحابہ کرام نے کیے اور پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ میرے بھائیوں وہ محبت، ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ کہتے ہیں میں جنگ بدر کے اندر شریک تھا۔ جنگ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے اور 1000 کا لشکر سامنے موجود ہے، 3 گنا سے زیادہ مسلمان اور کافروں کے درمیان خون ریز جنگ ہونے والی۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے دائیں جانب سے ایک لڑکا میرا دامن پکڑتا ہے جس کی عمر محض 12 13 14 سال ہے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے آئے چچا یہ بتاؤ یہ جو سامنے کافروں کا لشکر ہے، یہ جو 1000 کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، اس میں ابو جہل کون سا شخص ہے؟ ابو جہل مکے کا سردار۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں اس بچے کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا، بڑی حقارت کی نگاہ سے، یہ 13 14 سال کا بچہ اور ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا بھتیجو کیا کرو گے ابو جہل کے بارے میں پوچھ کر، کیوں ابو جہل کو جاننا چاہتے ہو؟ یہ بچے کہتے ہیں چچا ہمیں معلوم چلا ہے کہ ابو جہل وہ ہے جو میرے نبی کو ستایا کرتا تھا، جو میرے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا، جس نے میرے نبی کے اوپر پتھر مارا تھا، مجھے یہ بتایا کون ہے۔ میں اس بچے کی طرف بڑی حیرت سے دیکھ رہا ہوں۔ آج ہمارے اور آپ کے 12 13 سال کے بچے چھوڑیے، 20 سال کا ہٹا نوجوان آج اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کتنے سال کی عمر میں بنائے گئے، آپ کی زندگی اللہ نے آپ کو کتنی دی، آج ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتا۔ نبی کے وقت کے بچے ایسے تھے جو نبی کے دشمنوں کے بارے میں جانتے ہیں، کس کو بتائے؟ اللہ کے رسول کو جب نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ کون بتائے؟ 40 سال۔ کتنی؟ 40 سال۔ 40 سال۔ اور آپ کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ 63 سال۔ 63 سال۔ آپ نے بحیثیت رسول مکے میں کتنی زندگی گزاری؟ 13 سال۔ 13 سال۔ اور بحیثیت رسول آپ نے مدینے میں کتنا وقت گزارا؟ 10 سال۔ 10 سال۔ میرے بھائیو اگر ہمیں اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتا تو ہم کیسے مسلمان، ہم نے کیسے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا؟ یہ بچے کہہ رہے ہیں آئے میرے چچا بتاؤ ابو جہل بتاؤ۔ میرے بھائیو نبی اکرم کو پڑھو، آپ کی سیرت کو پڑھو۔ ہمارے اور آپ کے یہاں کا سب سے بڑا المیہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کٹیہار کے ہیں، شیر شاہ وادیوں، پورے ہندوستان کے اندر میں جاتا ہوں، جتنے جیسے آپ کی شیر شاہ وادی برادری کے اندر یہ کٹیہار، اس کے بعد پورنیہ اور اس کے بعد ارریہ اور یہ سپول کا علاقہ، جتنی شیر شاہ وادی قوم، جتنی شیر شاہ وادی قوم ہے، جتنے جلسے ہندوستان کے اندر اس برادری کے اندر ہوتے ہیں، ہندوستان کے اندر کہیں اتنے جلسے، یہ حقیقت ہے، یہ زمینی سچائی ہے۔ جتنے جلسے آپ کے یہاں ہوتے ہیں پورے ہندوستان کے جلسے ملا لیے جائیں اتنے جلسے پورے ہندوستان کے بھی نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، شاید آپ کو تکلیف ہوگی، جتنی زیادہ جہالت شیر شاہ وادی قوم کے اندر ہے اتنی جہالت کسی اور قوم کے اندر نہیں ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ جلسے تو بہت ہو رہے ہیں، تقریریں تو بہت ہو رہی ہیں۔ میں اٹاوا سے آ گیا، 1200 کلومیٹر، عبداللہ زبیر صاحب بنارس سے آ گئے، بدر الدین صاحب مالدہ سے آ گئے، اتنے جلسے ہر روز پروگرام، کوئی کمی نہیں، جلسوں کی کوئی کمی نہیں، مدرسوں کی کوئی کمی نہیں، مسجدوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، صرف ہم اور آپ جلسوں کے اندر اپنے کانوں کو کچھ کرنے آتے ہیں، عمل کا جذبہ ہم اور آپ لے کر کے نہیں آتے۔ کون مقرر آئے؟ ان کی شکل کیسی ہے، وہ کتنے گورے ہیں، وہ کتنے کالے، ان کی ہائٹ کیسی ہے؟ ایک عجیب مزاج آپ کے یہاں مزاج دیکھا گیا کہ صاحب جلسوں میں آؤ تو چترویدی، یہ چترویدی صاحب آئے، یہ وید پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے وید پڑھ کے بتائے کہ اللہ کے رسول نے تورات انجیل اور زبور سے مثالیں دی؟ میرے بھائیوں
اپنے جلسوں کو دینی جلسے بناؤ، اور یاد رکھو جب تک آپ کے جلسوں میں قرآن و سنت کی باتیں نہیں ہوں گی، جب تک آپ کے جلسوں میں اتباع سنت کی باتیں نہیں ہوں گی، آپ کی برادری کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چترویدیوں کا بلانا، میں خود چترویدی نہیں ہوں، معاف کیجیے گا، لوگ لگا دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اتنا غور نہیں کر پاتے۔ آج میرے پاس پورنیہ میں ایک جگہ ہے گلاب باغ، وہاں سے فون آیا، مجھ سے کہا کہ آپ کی تاریخ چاہیے، میں نے تاریخ دے دی، میں نے کہا نام کیا لکھیں گے؟ کہا جو لکھا جاتا ہے سب کے آگے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا عادل ریاضی چترویدی۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے ہم چترویدی نہیں لگاتے۔ انہوں نے کہا مولانا غالباً میرے ساتھ اسحاق صاحب بھی تھے، اسحاق علیاوی، انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمارے یہاں کے جلسوں کا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہر وہ کیا کہتے ہیں، ہر وقت یعنی اسپیشل جو خطیب ہوتا ہے اس کے آگے چترویدی لگاتے ہیں۔ ہم نے کہا جب تک برائی کو ہم ختم نہیں کریں گے، غلط چیزوں کو ہم ختم نہیں کریں گے، تب تک یہ غلط چیزیں ختم کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا آپ کو اگر یہ لگانا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے جلسے میں نہیں آ پاؤں گا، اور اگر آپ یہ نہیں لگاتے ہیں تب تو میں آپ کے جلسے میں آنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے عادل صاحب، ہم آپ کے آگے چترویدی نہیں لگائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اصلاح کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اپنے کانوں کو قرآن و سنت سننے کا عادی بنائیں، اپنے کانوں کو اللہ کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کا عادی بنائیں، اور یہ جذبہ اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے، میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے گاؤں کے اندر، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، 3 سال نہیں گزریں گے، محض 3 سال نہیں گزریں گے، آپ کی شیر شہوادی قوم کے اندر ایک انقلاب آئے گا، آپ کے سماج کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، لوگ دین سے جڑیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 سال کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا۔ تو 13 سال کا بچہ کہتا ہے چاچا یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ کیونکہ مجھے بتایا گیا وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، آج میں اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے دوسری جانب سے بھی ایک بچہ میرا دامن پکڑتا ہے، آج چاچا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، وہ امام کائنات کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ میرے نبی پر زجر و توبیخ کیا کرتا تھا، آج ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں سامنے کافروں کی صف میں، مشرکین کی صف میں ابو جہل موجود تھا، میں نے اشارہ کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ بچوں یہ ابو جہل ہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا آئے بچوں تم ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ سامنے موجود ہے، ایک جملہ زبان سے نہیں نکالا، میں نے اشارہ کیا، وہ اشارہ کیا کہ انگلی سے وہ۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، یہ دونوں 13-14 سال کے بچے ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور چند ہی لمحوں کے اندر ابو جہل کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ انقلاب پیدا کر دیا؟ یہ کچھ اور نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے اندر یہ محبت پیدا کی گئی، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کی محبت تھی۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ اور محدثین لکھتے ہیں جب ابو جہل مارا جا رہا تھا تو کہتا جا رہا تھا ہائے میری قسمت، میں قتل بھی ہو رہا ہوں تو ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں، اگر میں کسی بڑے کے ہاتھوں مارا جاتا، کسی پیسے والے کے ہاتھوں مارا جاتا تو مجھے اتنا غم نہ ہوتا جتنا افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہ مجھے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایمان ہے، اور جس کے اندر یہ نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ تو ہمیں کس سے محبت کرنا ہے؟ بولو کس سے محبت کرنا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر 4 چیزوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ کسی کا احسان ہمارے اوپر ہے، کوئی احسان کرتے ہم اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، کہیں سے پیسہ نہیں مل رہا ہے، آپ کا بڑا بھائی بھی دینے کو تیار نہیں، آپ کا باپ بھی دینے
करने को तैयार नहीं, और एक ऐसा आदमी जो आपसे बात नहीं करता है, जिसके आपसे ताल्लुकात नहीं है, अगर वो वक्त पर आपकी मदद कर दे तो आपको उससे मोहब्बत होती है नहीं होती है? आप कहेंगे जी हाँ मोहब्बत होती है। तो मोहब्बत किस वजह से होती है? पहली वजह एहसान के वजह। दूसरी वजह मोहब्बत क्यों होती है? इंसान के अखलाक, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र ऐसा होता है कि इंसान से ऑटोमेटिक मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत की तीसरी वजह, कोई ज्यादा खूबसूरत हो, उसका रंग अच्छा हो, उसकी आंखें अच्छी हो, उसकी नाक अच्छी हो, तो आदमी उससे मोहब्बत करने लगता है। हमारे नौजवान बड़ी मोहब्बत करते हैं, जो उन्हें अच्छा लग जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। तो मोहब्बत की तीसरी वजह क्या है? खूबसूरती देख करके मोहब्बत करना। चौथी वजह, कोई हमसे मोहब्बत करे तो हम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ये चार वजह मोहब्बत की होती या नहीं होती है? चारों वजह। पहली मोहब्बत एहसान की वजह से। अब मैं एक चीज को आपके सामने रखूंगा और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सामने आपके वाक़यात को पेश करूंगा। आप अंदाजा लगाइए कि हमें और आपको नबी से मोहब्बत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आए लोगों, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला का मोमिनों के ऊपर एहसान ये है, मिन अनफुसिहिम, उन अल्लाह ताला ने इंसानों के नफ्सों से एक रसूल को भेजा, एक नबी को भेजा है। मिन अनफुसिहिम, उन्हीं के नफ्सों में से है, उन्हीं की तरह है। जैसे तुम खाते हो नबी भी खाते हैं, तुम पीते हो नबी भी पीते हैं, तुम चलते हो नबी भी चलते हैं। मिन अनफुसिहिम, तुम्हारे नफ्सों में से है, तुम्हारी जानों की तरह है, तुम्हारी तरह है। तुम खाते हो वो भी खाते हैं, तुम शादियां करते हो वो भी करते हैं, तुम्हें लैट्रिन की जरूरत होती है उन्हें भी जरूरत होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाह, ये अल्लाह ताला का एहसान है मोमिनों। अल्लाह ने जब अपने नबी का जिक्र किया, अल्लाह ने एहसान जताया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं, जिस आंखों से हम देखते हैं, अगर ये आंखें छिन जाए तो इंसान की जिंदगी बेनूर हो जाएगी। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में एहसान नहीं जताया, आए इंसानों हमने तुम्हें आंखें दी हैं तो हमने तुम पर एहसान किया। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ताला ने सुनने के लिए कान दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जताया कि हमने तुम्हें कान दिए। अल्लाह ताला ने हमें बोलने के लिए जुबान दिए, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। चलने के लिए पाँव दिए, खाने कमाने के लिए हाथ दिए, सोचने के लिए ज़हन दिया, कुव्वत दी है, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, अल्लाह ने एहसान जता दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, आए मोमिनो, आए इंसानों, ये हमारा एहसान है कि हमने तुम्हारी तरफ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया है, हमने तुम्हारी तरफ मुहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह ताला का एहसान है उम्मत पर, ये अल्लाह का एहसान है उम्मत पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत की तरफ भेजा गया, हमारे लिए मेरे भाइयों मबूस किया गया। हमारे नबी पूरा एहसान है इस उम्मत के ऊपर। आप क्या समझते हैं साहब मुसलमान हो गए, इस्लाम में आए, इतनी आसानी से इस्लाम मिल गया? क्या तुम भूल गए हमारे नबी को मारा गया, हमारे नबी पर पत्थर बरसाए गए? क्या तुम भूल गए कि ताइफ के अंदर अल्लाह के रसूल को पत्थरों से इतना मारा गया कि हमारे रसूल की जूतियों में खून जम गया? क्या ये हमारे नबी का एहसान नहीं? मेरे भाइयों, इस्लाम जो हम तक पहुंचा है ये नबी अकरम की वजह से पहुंचा है, तो ये अल्लाह के रसूल का एहसान है। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, खाने काबा के अंदर तो सारे मक्का बैठे हुए हैं, और एक कहता है आज फला मोहल्ले के अंदर एक ऊँटनी ज़िबा हुई है, कौन है जो उस ऊँट की ओझड़ी लाकर जब मोहम्मद पर डालेगा? वो अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं मानते थे, उन्होंने कहा कि कौन है जो मोहम्मद पर डालेगा? एक बदबख्त उठता है और कहता है कि मैं जाऊंगा और वो ऊँचड़ी ला
کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے تو میں آپ کے اوپر ڈال دوں گا۔ اوجھڑی جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ جان، جانور کی، بکرے کی، بکری کی، بڑے جانور کی، بھینس کی پوری گندگی اس کی لیٹرین جس حصے میں جمع ہوتی ہے اس حصے کو اوجھڑی کہا جاتا ہے۔ اردو کے اندر اسے بلڈ کہا جاتا ہے۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو کھانا تو دور کی بات ہے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جبکہ اوجھڑی کھانا جائز ہے، حلال ہے، اسے آپ صاف کر لے کھا سکتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ اوجھڑی لذیذ بھی بہت ہوتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اوجھڑی کھانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں اور اوجھڑی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں ایک کافر جاتا ہے اور اس اونٹنی کی اوجھڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہے، نبی کے اوپر گندگی کو دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے ابو کے اوپر گندگی کو صاف کیا، آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور اس کے بعد بدعا کی، اللہم علیک القریش، آئے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ آپ نے نام لے لے کر بدعا فرمائی۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، سجدے کی حالت میں، حالت نماز میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹنی کی غلاظت اور اس کی اوجھڑی ڈال دی گئی۔ کیا سمجھ لیا ہے؟ اہل حدیث ہو، اسلام لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسلام کہیں سے ہی پہنچ گیا۔ ابو جہل اللہ کے رسول کی طرف سے گزرا، کوئی صفا کی طرف اللہ کے رسول کو پتھر مارا، اللہ کے رسول کی قربانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کیا ہے؟ اس امت پر احسان ہے، اور ہمارے رسول کی اس امت پر کتنے احسان ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے رسول سے محبت کیوں نہ ہو، اپنے رسول سے پیار کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤ، اپنے دل تھام کے سننا اور یہ حدیث اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ ہم اور آپ خوب حدیثوں پر عمل کرتے کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ حدیث ایسی ہے، آج ہم اور آپ میں 10% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث پر عمل کرنے والے ہو اور اس سنت پر عمل کرنے والے ہو۔ لکڑی کی ایک چیز ہوتی ہے، اسے عربی کے اردو کے اندر مسواک کہا جاتا ہے۔ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں مسواک؟ کیا کہتے ہیں؟ مسواک کہتے ہیں۔ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے، بارش کی ہوگی۔ مسواک سے کیا کیا جاتا ہے؟ دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ اب جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آئے لوگوں اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ ہر نماز سے پہلے اگر مسواک کرنا میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتا، ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا، مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن آپ نے اسی لیے فرض قرار نہیں دیا۔ امت کے اوپر یہ کام بہت مشکل ہے کہ وہ مسواک ہر وضو سے پہلے کرے، نماز سے پہلے کرے، یہ امت کے لیے مشکل ہے۔ مسواک کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں اپنی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، اسے جو سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر مسواک کرنا ہر نماز سے پہلے مشکل نہ ہوتا، میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دیتا۔ یہ نبی کی کا احسان نہیں امت کے اوپر کیا ہے؟ اگر سوچو، اگر اللہ کے رسول ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دیتے، آپ کا کیا حال ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، مسواک ایک ایسی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت تک مسواک کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ مرض الموت میں ہیں۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے آئے جو مسواک کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی، حضرت عائشہ سمجھ گئی اور آپ سے مسواک کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے مسواک کرنا ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے اس مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے رسول کو دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں میرے بھائیوں مسواک کیا۔ تو یہ مسواک ہے، اس کو کرو۔ آپ کو پتا ہے مسواک کے بارے میں کتنی حدیثیں؟ تقریباً 100 حدیثیں مسواک کے بارے میں ہے کہ مسواک کتنی اہم چیز ہے۔
لیکن آج میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے مسواک کو چھوڑ دیا. تو مسواک کیا تو اپنی جیب میں مسواک رکھ لو. آپ اپنی جیب میں موبائل بھی رکھتے ہیں اتنا بھاری, آپ اپنی جیب میں پرس بھی رکھتے ہیں, اے ٹی ایم کارڈ بھی رکھتے ہیں, آئی کارڈ بھی رکھتے ہیں, آدھار کارڈ بھی رکھتے ہیں, ساری چیزیں اپنی جیب میں رکھتے ہیں, رکھو, لیکن ایک چھوٹی سی لکڑی بھی رکھ لیا کرو جس کا نام مسواک ہے, اس کو رکھا کرو. گاہے بگاہے مسواک کر لیا کرو, ہر وضو کے وقت مسواک کر لیا کرو, ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی اور منہ بھی صاف رہے گا. اللہ کے رسول کی سنت ہے مسواک, اور یہ وہ سنت ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اور آپ نے سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اس سنت کو زندہ کرو, اس سنت کو میرے بھائیوں مسواک کو لازم پکڑو, مسواک. لیکن اللہ کے رسول نے اس کو فرض قرار نہیں دیا. اگر دے دیتے تو امت کے اوپر مشکل ہوتا. یہ نبی کا احسان نہیں تو اور کیا ہے, احسان اللہ کے رسول کا. حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ اپنی نماز میں لمبی لمبی قرات کر رہے ہیں, پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں. ایک صحابی کو کوئی کام تھا, کوئی ضروری کام تھا, اور وہ انتظار کر رہے تھے نماز جلدی سے ختم ہو, امام صاحب سلام پھیر دے اور میں جلدی سے جا کر اپنا وہ کام کر لوں. لیکن امام صاحب نماز ختم کرنے کو تیار نہیں, وہ قرات پر قرات کیے جا رہے ہیں, سورتوں پر سورتیں پڑھے جا رہے ہیں. اس صحابی کو جب یہ لگا ابھی یہ حال فی الحال نماز مکمل نہیں کریں گے, اس صحابی نے نماز توڑ دی, نماز کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے اپنے گھر پہ چلے گئے. اللہ کے نبی کو خبر دی, فلا فلا صحابی, اے اللہ کے نبی وہ نماز توڑ کر کے بھاگ گئے, وہ نماز چھوڑ کر کے بھاگ گئے. نماز توڑنا, نماز چھوڑ جانا بغیر میرے بھائیوں یہ جائز نہیں. فرض نماز بغیر عذر کے چھوڑنا جائز نہیں. آپ کی اگر ہوا خارج ہو گئی ہے تب تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ کو اگر ایسا لگا آپ نے اگر پیشاب کر دیا تب تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن بلا وجہ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے, خصوصاً فرض نماز. لیکن یہ صحابی بیچارے فرض نماز چھوڑ کر کے بھاگ گئے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے, ڈنڈا لے کر اس صحابی گھر پہ جاتے, نماز چھوڑ کے کرتے. ایک صحابہ نے مسجد میں اذان دی, اذان دینے کے بعد انتظار کیا تو کوئی نہیں آیا. دوبارہ اذان کی, دوبارہ اذان کے بعد پورا گاؤں آ گیا, کہا دوبارہ اذان کیوں دی. یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے. صحابی نماز توڑ کر کے بھگ گئے. اللہ کے رسول کو بتایا گیا صحابی کا یہ معاملہ ہے. آپ نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ کل تم نماز توڑ کر کے بھاگ گئے. اللہ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اے اللہ کے نبی یہ جو امام صاحب تھے, یہ جو کھڑے ہیں نماز پڑھا رہے تھے, اے اللہ کے نبی یہ نماز میں لمبی لمبی قرات کر رہے تھے, یہ نماز میں لمبی لمبی سورتیں پڑھ رہے تھے, اور مجھے کوئی ضروری کام تھا اسی لیے میں نماز کو توڑ کر کے بھاگ گیا. میں نے بہت انتظار کیا اب یہ خاموش ہو جائیں, اب یہ رک جائیں, اب یہ نماز کو کمپلیٹ کر لیں, لیکن یہ نماز میں بہت لمبی لمبی سورتیں پڑھ رہے تھے. آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا جو نماز پڑھا رہے تھے, جو نماز توڑ کر بھاگے ان کو نہیں, جو نماز پڑھا رہے تھے آپ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو, کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو. آئے لوگوں سن لو, جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ, اور جب خود پڑھنا ہے تو جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو, لیکن جب پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ. تمہارے پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں, تمہارے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں, تمہارے پیچھے بزرگ بھی ہوتے ہیں, تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں. جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ, اور جب جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو. خود پڑھ رہے ہو جتنی لمبی صورتیں پڑھنا چاہو پڑھو, لیکن جب پڑھاؤ تو آہستہ پڑھاؤ. میرے بھائیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور مجھے ایمان سے بتاؤ یہ ہمارے نبی کا احسان نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں نماز کو لمبا کر دوں, لیکن جب مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں, ہلکا کر دیتا ہوں, تاکہ میرے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, مریض بھی ہوتے ہیں, اسی لیے میں اپنی نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں یہ احسان ہے, کرم ہے, یہ میرے نبی کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ آج اتنے زیادہ آسانیاں اس امت کو. کس مذہب کے اندر اتنی آسانیاں ہیں؟
یہ مذہب اکیلا اسلام ہے جس کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کیسے پڑھ لو؟ بولو. کیا میں پہاڑوں کو سنا رہا ہوں یا پتھروں کو سنا رہا ہوں؟ کس کو سنا رہا ہوں؟ انسان بولتا ہے میرے بھائی، پتھر نہیں بولتے ہیں، پیڑ نہیں بولتے، انسان بولتا ہے. آپ کو بولنا پڑے گا. نہیں بولو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زبان بند ہے. اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کیسے پڑھو؟ بولو. بیٹھ کے. آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ ہوتا کھڑے ہو کے پڑھو کیا حال ہوتا ہمارا اور آپ کا؟ شریعت کتنی آسان ہے. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کر. اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ سو کے کیسے پڑھ لو؟ لیٹ کے پڑھ لو. اگر کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو. دیکھیے ہم کو بھی برا دیا. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، اور بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو. اگر حرکت نہیں کر سکتے ہو آپ کے اشارے سے پڑھ لو. لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں. گھر پہ ہو مسجد میں پڑھو، سفر پہ ہو جہاں سہولت ہو وہاں پڑھ لو، ٹرین میں ہو وہاں پڑھ لو، فلائٹ میں ہو وہاں پڑھ لو، سمندر کے اندر ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے کہیں بھی نماز پڑھ لو. یہ اسلام کی آسانیاں ہیں، یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کے احسانات ہیں امت پر. میرے بھائیوں، ہمیں اس نبی سے محبت کیوں نہ ہو، اس نبی سے پیار کیوں نہ ہو، اس نبی سے الفت کیوں نہ ہو جس نبی نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہی آسانیاں. اگر سفر کی حالت میں ہو تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ روزہ چھوڑ دو. اگر بیمار ہو تو شریعت کہتی ہے روزہ چھوڑ دو. جب صحیح ہو جاؤ اور سفر سے لوٹ آؤ عید کے بعد اپنے روزوں کی قضا کر لینا. اتنی سہولت میرے بھائیوں یہ صرف اسلام کے اندر ہے، کسی اور مذہب کے اندر اتنی سہولت نہیں. تو ہمارے نبی کے احسان ہے. ہمیں نبی سے محبت کیوں ہو؟ پہلی وجہ احسان کی. دوسری وجہ اخلاق. دنیا کے اندر سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ اخلاق ہوتے ہیں. آدمی کالا کتنا ہو، بدصورت کتنا ہو، اس کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، گھر ہو نہ ہو، لیکن ہاں اگر اخلاق ہے تو وہ ہر جگہ کامیاب ہے. میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ قرآن اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی اخلاق کی چوٹی پر پہنچ چکے ہیں، اخلاق کی حدود کو پار کر چکے، اخلاق کی باؤنڈری کو پار کر چکے. جتنے عظیم اخلاق دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، دنیا کے اندر اتنے عظیم اخلاق کسی اور کے نہیں ہیں جتنے عظیم اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. سب سے عظیم اخلاق کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ہیں. آپ کے اخلاق تو یہ آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا، آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، آپ نے صحابہ کو ستانے والوں کو بھی معاف کر دیا. میرے نبی کے اخلاق سے آپ نے چھوٹوں پر بھی رحم کیا، آپ نے بڑوں کو بھی دین سکھایا. یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہے. آج اس نبی کے ماننے والے دنیا کے اندر سب سے بد اخلاق. کٹیہار آ جاؤ، پورنیہ چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، بمبئی چلے جاؤ اور دیکھو ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کیسے، مسلمانوں کے اخلاق، تو معلوم چلے گا دنیا کے اندر سب سے خراب اخلاق اگر کسی کے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں. جس کے ماننے والوں کا نبی سب سے اعلیٰ اخلاق والا، جس پر وہ ایمان لے کر کے آئے اس کا اخلاق دنیا کے سب سے عظیم اخلاق، لیکن اس نبی کا کلمہ جپنے والے آج دنیا کے اندر سب سے بد اخلاق. اوہ میرے نبی کے اخلاق تو ایسے ایک آدمی کو پکڑ کر کے لایا گیا، نبی اکرم کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، پکڑ کے لایا گیا اور صحابہ اکرام نے اس کو مسجد نبی کے ستون میں باندھ دیا. اللہ کے نبی کو خبر دی گئی، اے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو پکڑ کر کے لائے، آپ آئیے اور اپنے دشمن سے دیکھ لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کو دیکھا اور اپنے دشمن کو دیکھا جس کا نام تمامہ بن اتال ہے. آپ اپنے دشمن سے کہتے ہیں
آئے سمامہ بتاؤ کیا حال ہے، خیریت تو ہے یا نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو اپنے دشمن سے اس کا حال پوچھے؟ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ، اگر بھائی سے لڑائی ہو جائے بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ، اگر بیٹے سے جھگڑا ہو جائے باپ اپنی دوسری اولاد کو وصیت کر دیتا ہے میرا بھلا بیٹا میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ نبی اکرم کا حال دیکھو، آپ اپنے دشمن سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہارا حال کیسا ہے؟ کیا میرے صحابہ نے مارا تو نہیں؟ کیا میرے صحابہ نے تمہیں تکلیف تو نہیں دی ہے؟ وہ کہنے لگا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ کے صحابہ نے مارا نہیں ہے، پیٹا نہیں، آپ نے صحابہ سے مارا تو نہیں کہا، اللہ کے رسول صرف پکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ سمامہ کہتا ہے محمد جب نبی کا نام آئے تو ہم کیا کہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کا سب سے کنجوس وہ ہے، اور آپ نے بددعا کی ہے جب نبی کا نام آئے میرا نام آئے تو مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے تو کیا پڑھو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ سمامہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہوں، اگر مار دے کوئی بات نہیں، آپ کا دشمن ہوں، اور اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کا احسان ہوگا، اور آج کے بعد میں کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی کسی محاذ میں شریک نہیں ہوں گا۔ ان تقتل ذات من وان تنعم تنعم لا منعم، اے محمد مارنا چاہے تو مار دے، آپ کا دشمن ہوں، لیکن چھوڑ دے تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا، آئے میرے صحابہ کے دشمن، آئے میرے دشمن، آئے اسلام کے دشمن، جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، میں تجھے رہا کر دیتا ہوں۔ اور سمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ سمامہ جاتا ہے نبی اکرم کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دوری پر چلا تھا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دیتا ہے، اس کے سینے کے اندر اسلام داخل ہو جاتا ہے، وہ کنویں سے غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے۔ آپ نے سمامہ کو دیکھا، سمامہ کہنے لگا آئے میرے نبی میں نے جب تک آپ کا اخلاق نہیں دیکھا تھا آپ میرے دشمن تھے، میں آپ کا دشمن تھا، لیکن جب میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا میں یہاں پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اسلام کے دشمن سمامہ بن اسال کو اسلام لانے پر مجبور کیا، شہادت دینے پر مجبور کیا، کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا؟ یہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ امام کائنات کا اخلاق تھا، نبی کا کیریکٹر تھا، آپ کی معافی تھی، اسی لیے وہ اسلام لانے پر مجبور ہوا۔ اور یاد رکھو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ اگر نبی اخلاق نہ دیتے، نبی اخلاق لوگوں کو نہ بتاتے تو اسلام نہ پھیل سکتا تھا۔ اسلام اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ تلوار کو بعد میں اٹھائی گئی، پہلے دعوت اخلاق کے ساتھ دی گئی۔ اللہ کے نبی آرام کر رہے، ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، اس نے آپ کی تلوار کو اتارا، پیڑ پہ لٹک رہی تھی، اور کہتا ہے میں یمنعک منی، اے محمد بتا تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ صلی اللہ اگر ہمارے اور آپ کے ٹنگ پٹی پہ کوئی بندوق رکھ دے ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ بھیا چھوڑ دو یہی کہیں گے، رہنے دو۔ ارے آپ کے ہاتھ چلا مت دینا، گھوڑا تک گیا مر جاؤں گا۔ لیکن ہمارے نبی کا ایمان کیسا ہے اللہ پر؟ کاش اگر یہ ایمان ہو جائے تو آج فلسطین کے اندر نہ مارا جائے، اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے برما کے اندر نہ مارا جائے، اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے میرے بھائیوں اطراف و اکناف میں نہ مارا جائے۔ آج جو مارا جا رہا ہے سب سے بڑی وجہ یہی ہے، آج یہ ایمان ہمارے اور آپ کے اندر، کاش یہ ایمان ہو
ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز فرشتہ پیدا. ایمان تو اپنے اندر پیدا کر. کہاں کون بچائے گا؟ تلوار تو ہاتھ میں ہے. میرے نبی کی زبان سے نکلتا ہے اللہ. اللہ بچانے والا ہے. کون اللہ بچائے گا؟ حدیث کے اندر آتا اس کا ہاتھ ایسے کانپتا ہے کہ تلوار چھوٹ کے گر گئی. آپ نے تلوار کو اٹھا لیا, فرمایا میں یمنعک منی, اب تو بازی پلٹ چکی ہے. تلوار تیرے ہاتھوں میں تھی, اب تو میرے ہاتھ میں آ چکی ہے. اب یہ بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا آپ اچھے لوگوں میں سب سے اچھے ہیں, آپ اگر چھوڑ دے تو یہ مہربانی ہوگی. وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا تو مجھ پر ایمان لے کر کے آ گیا؟ کیا تو مسلمان ہو گیا؟ کہا نہیں, میں اسے ایمان تو نہیں لایا, میں مسلمان تو نہیں ہوا, میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں, لیکن ہاں میں کبھی آپ کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا, کبھی کسی جنگ میں آپ کے خلاف شریک نہیں ہوں گا. آپ نے اس کو معاف کر دیا, جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں, میں تجھ سے بدلہ نہیں لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف نبی اکرم کا اخلاق ہے. یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے میرے بھائیوں. تو یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. ہمیں نبی سے محبت کیوں ہو؟ نبی اکرم کے اخلاق ایسے ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہونا چاہیے. چند صحابہ اکرام حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کیف کان خلقہ, یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلق القرآن, نبی کے اخلاق تو قرآن تھے, یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہی تو نبی کے اخلاق ہیں. قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, آئے لوگوں سچے بن جاؤ. نبی اکرم کتنے زیادہ سچے ہیں, اتنے زیادہ سچے ہیں کہ آپ کے دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد سے زیادہ سچا پورے مکہ کے اندر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ نے کوئی صبا سے آواز لگائی یا صبا, سارے مکے کے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے. آپ مکے کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے, تم پر یلغار کرنے والا ہے, کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ وہ کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا ہی نہیں پایا ہے, ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بات کو سچا مان رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ نبی کے دشمن ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کافر ہیں, یہ مشرکین ہیں جو نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں لیکن نبی کو دنیا کا سب سے سچا انسان مانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے, کبھی آپ کو جھوٹ نہیں پایا. ہمارے نبی کی امانت کا کیا حال ہے؟ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں, اپنے کانوں کو کھول کر کے سن لو اور اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کتنے بڑے امانت دار تھے اور آج ہماری اور آپ کی امانتوں کا کیا حال. ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کوئی اگر 10,000 روپیہ قرضہ دے دے, اب وہ بیچارہ بھول جائے, آپ کے گھر کے چکر کاٹتے کاٹتے اس کا جوتا گر جائے گا لیکن اس کا قرضہ بیچارے گا واپس نہیں مانگنے میں تم کراتے بس 1 مہینے کے بعد دے دوں گا آپ کو, اور یہ 1 مہینہ 1 سال میں بدل جاتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی امانتوں کا حال ہے. یہاں جیسے میں لکھواتے ہیں 1 بورا ہماری طرف سے, اتنا پیسہ ہماری طرف سے, بیچارے یہ چپل گھستے رہتے ہیں لیکن وہ بورا ہوا میں اڑ جاتا ہے, وہ رقم ہوا میں اڑ جاتی ہے. ہمارا اور آپ کا حال ہے امانت, اور ہمارے نبی کی امانتوں کا کیا حال ہے؟ ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں, اندازہ لگائیں. اللہ کے رسول کو ہجرت کی اجازت مل گئی کہ اب آپ مدینہ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے تیار ہے. آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں جو آپ کے داماد بھی ہیں اور کہتے ہیں علی ایسا کرو میرے بستر پر سو جاؤ. آئے علی میرے بستر پر سو جاؤ, جب صبح ہو جائے تو مکے کے لوگ جب آئیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو ایک کام کرنا, مکے کے لوگ